واشنگٹن، میں ہوں رضوان جعفر. نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، یہ صرف ہمارا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، اور ہم سب نے مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے آگے کام کرنا ہے. آج ہمارے مہمان ہیں ایک بڑی زبردست شخصیت، سابق گورنر سندھ، اور اس کے علاوہ اکنامک ایکسپرٹ بھی میں کہوں گا ان کو، پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ہیں نواز شریف صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے، جناب محمد زبیر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. زبیر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس فرسٹ سب سے پہلے تو بتائیں یہ لائن کیسی لگی آپ کو کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، یہ صرف ہمارا پاکستان؟ اچھی لائن ہے، لیکن مجھے ایک وہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم ری ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کون سا پاکستان ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ تو سن 47 میں طے ہو گیا تھا، اور وہ تھا عوام کا پاکستان. میرا خیال ہے وہ کیونکہ فوکس ہوتا ہے نا اس سے کہنے سے کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ پرانا پاکستان ہے، ہمارا پاکستان. ایک قوم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کس قسم کا سسٹم ہوگا. تو دو پریویلنگ سسٹمز ہیں اس دنیا میں، ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ. نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ مثال کے طور پر نارتھ کوریا از اے کلاسک ایگزامپل، جہاں سیکورٹی از پیراماؤنٹ، اور اس وجہ سے ان کو اپنے آرمامنٹس کی، میں اس میں تعریف یا نقصان میں نہیں بات کر رہا، وہ ایک ایگزامپل ہے. اور ان کا جو فوکس ہوتا ہے کہ جی ساری دنیا، خاص طور پر امریکہ ہمارے خلاف ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. دا ویلفیئر اسٹیٹ کانسیپٹ از اے کلاسک ایگزامپل از اسکینڈینیوین کنٹریز، سویڈن، ناروے، ڈینمارک وغیرہ، جہاں وہ کہتے ہیں ہر چیز دا فوکل پوائنٹ، دا سینٹرل فوکل پوائنٹ عوام ہے. سو جب پالیسی مرتب کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام کے کیا مسائل ہیں جس کو ایڈریس کرنا ہے. میں ذرا ختم کر لوں، ایک دفعہ ختم کر لوں. عوام کے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ جہالت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہیلتھ کیئر، صاف پینے کا پانی، وومن امپاورمنٹ، منورٹی رائٹس، تھانہ کچہری کلچر اس کو ٹھیک کرنا، جوڈیشل سسٹم کرنا، منورٹی رائٹس، یہ تمام چیزیں، روڈ نیٹ ورک، پبلک ٹرانسپورٹ. اچھی باتیں ہیں، نہیں یہ میں آپ کا پڑھا لکھا کراؤڈ ہے، آپ کا پڑھا لکھا کراؤڈ ہے، میں بتاتا ہوں اس کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کراؤڈ کی پہلے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بڑے زبردست نوجوان موجود ہیں. اس وقت ہمیں انڈس یونیورسٹی کراچی میں، اور انڈس یونیورسٹی کراچی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ میرے سامنے موجود ہیں. ہاں جی، آپ سب قابل ہیں، زبردست اسٹوڈنٹ ہیں، خیالات رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اور بہت سارے سوالات کرنا چاہتے ہیں. آج محمد زبیر صاحب اس وقت نوجوانوں کی عدالت میں موجود ہیں، تو سر تیار ہیں ہم نوجوانوں کی عدالت میں جواب دینے کے لیے؟ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ جب آپ پھر پالیسی فریم ورک کرتے ہیں، مثال کے طور پر بجٹ بناتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں عوام کے مسائل کس جگہ ضرورت ہے. کہ ایجوکیشن میں ہمیں آج بھی ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا میں کہ پاکستان نیڈس ٹو اناؤنس اے نیشنل ایمرجنسی آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر. اور اگر کوئی اسے ڈفر کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ ہمارا پاکستان کہیں یا نیا پاکستان یا پرانا پاکستان. تو اصل چیز یہ ہے کہ عوام کے مسائل ہوں، اور پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو بھی نہیں. تو ہمارا جھکاؤ جو ہے سویڈن، ڈینمارک، ناروے جیسی ایگزامپل کی طرف ہونا چاہیے یا دوسری طرف، یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہوتی ہے. دیٹ از دا ریئل تھنگ کہ ابھی الیکٹورل پروسیس ہونے والا ہے، تو عوام کو کویسچن بھی یہ ہونا چاہیے. آپ پوچھیں گے کہ جی آپ کو کون سا پاکستان چاہیے، کچھ کہیں گے نیا پاکستان، کچھ کہیں گے پرانا پاکستان، کچھ کہیں گے ہمارا پاکستان. بٹ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دیز تھنگس؟ مثال کے طور پہ انگریز تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد جو اقتدار میں لوگ آتے رہے وہ مثلا کالے انگریز بن گئے. انہوں نے کہا کہ اب انگریز کی جگہ ہم حاکم بنیں گے، چاہے وہ جاگیردار وڈیرے ہوں یا ہماری بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں، یا جو ایک نظام چلتا رہا، اور اس کے بعد باقی قوم کو ہم غلام بنا دیں گے. تو ہم نے تو ایک پاکستان بنایا نہیں بنیادی طور پر. آج تک سلسلہ یہی ہے، آج بھی اقتدار کے ایوانوں میں وہاں جو لوگ پہنچتے ہیں وہ اپنے لیے الگ پاکستان چاہتے ہیں اور عوام کے لیے الگ پاکستان چاہتے ہیں. تو جب یہ ہمارا پاکستان سب کے لیے مساوات کی بنیاد پر ہوگا، سب کو ایکول اپارچونٹی ملے گی، سب کو ایک جیسا میدان، لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، تو جبھی تو ترقی کر سکے گا ملک. جس طرح چائنا ایک آدمی نے کو جب آپ نے حصہ بنایا ترقی کا، تو ہی چائنا میں ترقی ہوئی. نہیں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں تھوڑی میں بلنٹ بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں بڑی سوچ لیں کہ 50-40 سال تو گزر چکے، 40-45 سال گزر چکے. چائنا ہیز بیکم فرام اے پور کنٹری، پورر دین پاکستان ان دا 1980s ٹو اے سپر پاور ایز فار ایز اکنامکس از کنسرنڈ. اور ان کے لوگ جو ہیں صحیح طور پر وہ اس کا بینیفٹ لے رہے. سو محنت صرف نہیں ہوتی، محبت کا اظہار نہیں ہوتا صرف کہ جی ہم پاکستان سے بڑی محبت، کہ ڈائریکشن بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. اور میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ نے ایجوکیشن بجٹ اتنا رکھا ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول جائے گا ہی نہیں،
تو آپ جتنی مرضی محنت کریں آپ کے سر ابھی جو بجٹ ہے وہ کون سا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ ابھی بھی بہت بڑا بجٹ ہے ایجوکیشن کا، لیکن ابھی بھی اسکولوں کا جو حال ہے، اب ان میں سے کتنے بچوں نے جو ہے سرکاری اسکول میں پڑھا ہوا؟ کسی نے نہیں پڑھا. تو ہم نہیں، آپ تھوڑا سا میں ان کی بات کر لیتا ہوں اسٹوڈنٹس کی. اچھا، اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں سر کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی، تو بہت سارے لوگ مثال دیتے تھے. قاسم کے ابا بھی مثال دیتے تھے. قاسم کے ابا کی مثال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ جب یہ کہتے تھے کہ، اور وہ سب کو یاد ہوگا جلسوں میں کھڑے ہو کے، کہ آپ کو پتہ ہے 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا سکتا بیکاز آف فائنینشیل ریزنس، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ تو کبھی نہیں کہا تھا میں ان 2.5 کروڑ کو اندر بند کر اسکول بھیج دوں گا. میں نے تو نہیں کہا تھا. میں نے تو یہ صرف کہا تھا کہ ڈینمارک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ سائیکل بجاتا ہے. میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں بھی سائیکل بجایا کروں گا؟ تو لیکن انہوں نے اس کی سیریس وضاحت کی کہ جب میں شروع میں آیا، کیونکہ میرے نزدیک ہر لیڈر جو ہوتا ہے وہ سیریس ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں ڈیلیور کروں اپنا ایک میرا وہ لیگیسی ہوگی جو یاد کریں گے لوگ جس طرح پریویس لیڈرز کو. تو میں نے جب بات کی 2.5 کروڑ بچوں کی، تو بس آپ کو مطلب یہ ہے کہ بتا دیا میں نے، لیکن ان کو اسکول میں لے کے جانا نہیں ہے. میرے جو بیوروکریٹس اور جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ سر یہ بجٹ ہے، یہ ریسورسز ہیں، اس میں سے آپ بتا دیں کون سی چیز کاٹیں، کس کا بجٹ کاٹیں تاکہ وہ 2.5 کروڑ بچے اسکول جائیں. یہ ہوتی ہے نا ریزن. جیسے آپ گھر میں کرتے بجٹ بناتے ہیں، بڑا سمپل ہے. ہم کہتے ہیں جی اسکول، ہمارے جو بچے ہیں اسکول از دا پریورٹی، ٹھیک ہے نا، اس پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. 2 وقت چولہا جل رہا ہے وہ پریورٹی ہے، بجلی خرچ ہونی ہے وہ پریورٹی ہے. ہو سکتا ہے ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں باہر جائیں، تو وہ کٹ کریں گے جو عیاشی ہے. تو یہ دیکھیں، آپ نے ایک بات کی تھی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ حقیقت ہے پاکستان کی، جو جس کو آپ کہتے ہیں نا ایلیٹ کیپچر، وہ بھی قاسم کے ابا نے بھی بات کی تھی. بڑا اچھا وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. ایلیٹ کیپچر کیا ہے کہ جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کتنی مشکل میں ہے، کیونکہ چاہے پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، جرنلز ہیں، ججز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے. کیونکہ ان کا انڈیا سے اگر ٹماٹر آئے گا 30 روپے کا اور آپ وہاں سے نہیں منگوائیں گے اور 300 روپے کا باہر سے منگوائیں گے یا پیاز منگوائیں گے، تو جو ایلیٹ ہے اس کے گھر تو چولہا جلنا ہی جلنا ہے اور زبردست طریقے سے کھانا بنے گا، چاہے 300 کا ٹماٹر بک رہا ہو یا 30 روپے کا. لیکن 30 روپے کا ہونے سے کس کو فائدہ ہوئے گا؟ عام عوام کو فائدہ ہوگا. لیکن ہم نے کہا نہیں، انڈیا جب تک وہ کشمیر کا وہ آرٹیکل 370 یا 35A نہیں چینج کرے گا ہم نہیں کریں گے ٹریڈ. سو یہ بتائیے، ابھی جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کیا؟ جی سمجھ مقصد یہ آپ یہ فرمائے کہ مقصد گفتگو سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی حکومت شاید نہیں ہے. نہیں، اس کا فرق ہے، میں بتاتا ہوں. دیکھیں، جو حکومت 5 سال کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ 90% ممالک جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں 5 سال کا کانسیپٹ ہوتا ہے. 5 سال کا کانسیپٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک وہ میننگ فل پیریڈ ہوتا ہے جس میں ایک حکومت آئے اور وہ ایک پارٹی حکومت میں آئے، ایک مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور پھر ڈیلیوری کرے. کیونکہ جو اصل ڈیلیوری ہوتی ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اس میں بڑا آپ کو وقت، جو بھی آپ ریفارمز کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اکنامی، آپ نے ٹیکس ریفارمز کرنے، آپ نے انرجی ریفارمز کرنے، آپ نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنے فار ایگزامپل، تو اس کے لیے آپ کو ایک ریزنیبل پیریڈ چاہیے نا. 1 سال میں آپ کہیں کہ جی روڈ یہاں سے لے کے اسٹیڈیم تک بن جائے، وہ بھی شاید نہ بنے. تو جتنا آپ کے 5 سال کا لاجک اس لیے ہوتی ہے کہ یو کین انڈر ٹیک سیریس ریفارمز جس میں پھر جو انویسٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں، جو فورن انویسٹرز ہیں، ان کو پتہ ہے یہ حکومت ہے 5 سال کے لیے، ہم آ کے یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں، ایک پوزیشن لے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ 1 سال کے لیے آئے ہیں تو دین اٹ بیکمز ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو عدم اعتماد پیش کرتے وقت یہ ذہن میں نہیں تھی بات؟ نہیں، وہ ذہن میں بات تھی بالکل، لیکن عدم اعتماد پیش کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے سمجھا کہ جی پارلیمنٹری سسٹم میں یہ ایک ایکسیپٹیبل پروسیس ہوتا ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو اس کی کاسٹ ٹو پاکستان ول بی فار مور دین. بالکل. اور دوسرا یہ کہ جو اکانومی کی بات ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہم مساق جمہوریت کے بجائے مساق معیشت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، تو وہ ہونا چاہیے اور وہ تسلسل رہنا چاہیے. اچھا، میں نہیں اس میں بلیو نہیں کرتے آپ. اچھا، میں آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بتا بھی دوں. جی، مساق جمہوریت جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پر سب کی ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ جی یہ یہاں سولین بالادستی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا کندھا نہیں پرووائڈ کرنا چاہیے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرنے کے لیے کسی کو. مساق معیشت جو ہے نا،
وہ اس لیے نہیں ہو سکتی. میں اس کی بڑی زندہ اگزامپل دے دوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا PMLN, اس میں ڈار صاحب اور مفتاح بھی نہیں ایگری کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے معیشت پر ایگری کر لیں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ ٹریڈ ود انڈیا میری پرائورٹی ہونی چاہیے, جماعت اسلامی کہتی ہے نہیں, PTI کہتی ہے نہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جی گروتھ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے اسٹیبلیشن اسٹریٹجی ہونی, دونوں رائٹ ہیں. PTI کے مینیفیسٹو کہتا تھا کہ جی پرائیویٹائزیشن کے ہم خلاف ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اسٹیٹ کے انڈر ہی ٹھیک کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی, ان کو آپ کمرشل اینٹیز کو ان لوگوں کو دیں رن کرنے کے لیے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر جن کو تجربہ ہے. تو آپ ایگریمنٹ کیسے؟ پولیٹیکل پارٹیز تو ڈفرینٹ جو ہوتی ہیں پوری دنیا میں, وہ ہوتی اکنامک پلان کی وجہ سے یا فورن پالیسی کی وجہ سے. آپ کہیں گے نہیں جی سب ایگری کر دیں, وہ تو آئیڈینٹی ہی لوز کر جائے گا. واٹ ڈز PMLN اسٹینڈ فار, واٹ ڈز PTI اسٹینڈ فار. ابھی کیونکہ ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے, اور اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی معیشت کا ہے, اور آپ سب کو معلوم ہے مہنگائی جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے, 40% لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ڈالر جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے, تو بہت سے چیلنجز ہیں. اور یہی تمام سوالات یہاں جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ان کے بھی ہیں. تو بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں. کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. اس وقت ہم ہیں انڈس یونیورسٹی کراچی میں, ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور محمد زبیر صاحب اس وقت نوجوانوں کی عدالت میں ہیں. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ابھی انفلیشن ریٹ بہت ہے پاکستان میں. بینگ اے اسٹوڈنٹس اگر ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے خود کے بہت سارے ایکسپینڈیچرز ایسے ہوتے ہیں جس کو اب جو سینیریو ہے اس بیسس پہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا بیئر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. پرائسز ہائی ہوتے جا رہے ہیں, ویجز بڑھ نہیں رہی ہیں. تو اس سچویشن میں بھی ہم عوام کے بارے میں اس ٹائم پہ کون سوچ رہا ہے؟ اچھا اس میں سر میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں پلیز, بات بہت سا سوال کیا, ان کے لیے کلیپنگ کر دیں. تو سر بات یہ ہے کہ جو آپ نے اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کی, ظاہری بات ہے ہم مثال اس لیے دینا بھی چاہیے کیونکہ جو ملک ہم سے 100 سال آگے ہیں ہم ان کو پھر فالو نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے. بہت سارا کام جو ہے نا وہ حکومت نے یا ریاست نے اپنے ذمے لے لیا ہے. مثال کے طور پہ اسکول کی فیس نہیں دینی پڑ رہی, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یا ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ سب لوگ جو اپنے ٹرانسپورٹ پہ اپنے پیسے خرچ کریں گے تو ایک دن کا کتنا خرچہ آ جائے گا. تو اگر کچھ کنٹریبیوشن گورنمنٹ کا اس سائڈ پہ ہوتا تو وہ کچھ انفلیشن میں کچھ کمی آ جاتی. یہ جو اس وقت جو انفلیشن ہائی ہے اور بہت ہائی ہے, بالکل اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے عوام کے لیے اور خاص طور پر جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے بہت, کیونکہ ان کی انکم تقریباً فکسڈ ہوتی ہے. اور اگر مہنگائی, اگر جس کے پاس 100 روپے پچھلے سال تھے, 100 روپے کی چیزیں آتی تھیں, اب وہ 62 روپیز کے برابر آپ چیزیں لے سکتے ہیں, وچ مینس کہ آپ یو ہیو ٹو فورگو مینی آف یور ریکوائرمنٹس. یہ اس وقت جا کے کم ہونا شروع ہو گیا. اس کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک تو انٹرنیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں, گلوبل ٹرینڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے UK میں دیکھیں, اگر آپ US میں دیکھیں تو پچھلے 40 سال 50 سال کی بلند ترین ہے انفلیشن, اور وہ اس کے بہت سے گلوبل فیکٹرز ہیں. اور اس میں ایک کرنسی کا فیکٹر بہت ہوتا ہے جو پاکستان بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہے. ظاہر ہے ہماری امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, تو جتنا زیادہ روپی ڈیپریشیٹ ہوگا اور ڈالر اوپر جائے گا تو جب آپ کی کنٹری میں آئے گا تو مہنگا سامان آئے گا اور وہ پھر مہنگے داموں بکے گا. اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک اسٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ ہوتا ہے. دیٹ از ون میکانزم کہ آپ انفلیشن کو کھینچنا ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ آپ جتنا انٹرسٹ ریٹ اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کی جو منی سپلائی ہے وہ کم ہوگی, اور منی سپلائی جتنی زیادہ رہے گی اس وقت تک انفلیشن 21% ہے پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, وچ از ویری ہائی. اب یہ جو ابھی ایک جو وی ہیو سین دا ورسٹ ان ٹرمز آف گلوبل پرائسنگ, کیونکہ ابھی آئل پرائسز بھی آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں. اب یہ بھی جنگ جو ہوتی ہے نا جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے درمیان ہوتی ہے, رشیا اس میں انوالوڈ ہے, سعودی عربیہ انوالوڈ ہے, ایران انوالوڈ ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ان کی جنگ کی وجہ سے جو نان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ سارے افیکٹ ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ ہے, دوسرا ڈالر ہے, تیسرا جو ہے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. کیونکہ جب تک جس انتہا کی پولیٹیکل پولرائزیشن, میں اس پہ کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں ایک فیکٹ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن, تو ایک انویسٹر باہر کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کا بنے گا کیا, تو میں آ کے کیوں انویسٹ کروں.
जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों क्रिएट लेकिन सर करूं? उसके बावजूद ये समझा जाता था कि नून लीग को तजुर्बा है, बहुत एक्सपर्ट्स हैं नून लीग के आप पास, जो वोट है जब देंगे ना वो अक्टूबर के इलेक्शन में, तो उसके बाद हालात आप देखेंगे कि कितने ठीक होने शुरू हो अच्छा जाएंगे। मतलब ये आप ख्वाब दिखा रहे हैं, तो इस ये लेकिन ये जो सर, हमारा- 1.25 साल की जो कारकर्दगी है इसका क्या होगा सर? 1.25 साल की कारकर्दगी को, एक तो मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो कहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। ठीक। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सिलसिला शुरू हो गया, जैसे रिसेंट एग्जांपल पीटीआई की हुकूमत थी तकरीबन 3.5 पौने 4 साल, तो उस वक्त भी जब कोई कहते थे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ महंगाई है, तो कहते थे ये पिछली हुकूमत की वजह से, वो तो सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। सो एटलीस्ट बिल्कुल मैं ओन करता हूँ कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और उसकी वजूहात जो भी है, आपकी नाअहली है या आपकी प्रोफेशनलिज्म नहीं है या जो भी रीज़न है, कुछ आप रीजंस जेन्युइन होते हैं जो आपने नहीं विजुलाइज किए होते, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, इवन डोमेस्टिक फैक्टर्स है, जिस तरह सैलाब आया सितंबर में और वो बड़ा डेवास्टेटिंग सैलाब था जिससे आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पूरे तरीके से मुतासर हैं। फिर आपने उसके बदले आपने बाहर से इंपोर्ट करना है, उस पर रुपए पर और दबाव, क्योंकि डॉलर ज़ाहिर है आपको चाहिए बाहर से इंपोर्ट करने के लिए। सो व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए आए, एक तो मेरा ख्याल है सब पॉलिटिकल लीडरशिप को बाशमूल हमारी पार्टी के सबको एक चीज़ तय करनी चाहिए कि भरपूर मुखालफत करें, भरपूर मुखालफत। भाई ऑपोजिशन तो होती ही इसलिए है, दे रिप्रेजेंट द कॉमन पर्सन, बिकॉज अगर वो नहीं आवाज़ उठाएंगे तो हुकूमत तो कहेगी कि सब अच्छा है। इसी तरह से मीडिया का काम है कि वो आवाज़ उठाए और उन चीज़ों की निशानदेही करे, चाहे वो जितने भी ख़राब लगे हुकूमत को, तो वो आप ज़रूर करें ताकि हुकूमत के ऊपर एक तलवार लटकी हो और हुकूमत को डिलीवरी। आपने मैनिफेस्टो आता है, एंड एजुकेटेड पीपल मस्ट गो थ्रू द मैनिफेस्टोज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। ये 3-4 जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है कि वो उनका मैनिफेस्टो पढ़ भी ले तो वोट नहीं डालते हैं ना, 14% वोट, 15% वोट, 20% वोट तो वोटिंग टर्नआउट है। तो अगर इस टर्नआउट पे आप जाएंगे जो अभी हुआ है पिछले तो फिर क्या आगे हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि ये तो हम नहीं कह सकते जनरल इलेक्शन में भी 35% ज़्यादा से ज़्यादा। खैर आप जी सवाल प्लीज़। इंजीनियर इन फील्ड से होने के नाते मैं ये सवाल करूँगा कि अगले जो अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, तो वो जब इलेक्शंस होंगे तो जो कंपनीज सारी बंद हो गई हैं प्रोडक्शन के, असेंबलिंग के, तो वो दोबारा खुल सकती हैं या नहीं खुल सकती? एब्सोल्युटली। देखे ना वो बंद होने की उनकी एक बड़ी एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली नो तो कह ही नहीं सकता। ठीक है, कई टर्म्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि जी वो फिर मुझे से कोई कहेगा यार आपने एब्सोल्युटली नो कह दिया, तो नहीं, वो एब्सोल्युटली यस। उसकी वजह है कि वो बंद क्यों हुई थी। जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक़्त जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बड़े कम हो रहे थे और बहुत शदीद प्रेशर था। अब चॉइस होती है, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी फैसला साजी कर रहा हो, उसके पास चॉइस थी कि जी एक तो मैं बिज़नेस एज़ यूजुअल इंपोर्ट्स होने दूं, और अगर इंपोर्ट्स होने दूंगा तो तकरीबन उस ज़माने में अगर आप फरवरी 2022 की फ़िगर उठाएं या जनवरी 2022 की, तो तकरीबन ऑन एवरेज 6 से 7 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो रही थी। आज 3 बिलियन डॉलर से भी कम हो रही है। तो आप सोचें हर महीने आप तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर उस वक़्त ज़्यादा आ रहे थे, और उसमें वो आइटम्स भी आ रहे थे जो पाकिस्तान में लोग उसके बगैर गुजारा भी कर सकते हैं। सो जब आप वो रोकते हैं इंपोर्ट्स को, तो उसकी वजह से बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर प्रेशर आना शुरू होता है कि जी मेरा रॉ मटेरियल आना था जो मैंने यूज़ करना था अपनी फैक्ट्री में, या ये ऑटो सेक्टर को आप ले लें, टोयोटा और ये दूसरी जो कंपनीज़ हैं इधर भी बार बार शट डाउन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो जो इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, और उसकी वजह से फैक्ट्री शट डाउन। अब कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि जी फैक्ट्रियाँ बंद हों, और कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि इस वजह से बंद हों कि हमारे फैसले की वजह से बंद हो। उनकी मार्केट में कंडीशन ख़राब हो तो वो तो एक और बात है, बट ये हुकूमत के फ़ैसले की वजह से हुआ, उसकी डैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका ग्रोथ पर असर होता है, उसका फिर टैक्स कलेक्शन पर असर होता है, वो तमाम जो फैक्टर्स हैं। तो होपफुली अभी जिस तरह जहां हम इस वक्त खड़े हैं, जो सिचुएशन है, चैलेंज तो था इंपोर्ट का, लेकिन उसमें ये था कि इंपोर्ट अल्टरनेटिव के ऊपर जब यहाँ की जो इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें इंपोर्ट चलो ठीक है बंद किया, लेकिन फिर यहाँ तो वो बने ना, यहाँ तो एनवायरनमेंट दिया जाए ना ऐसा, यहाँ पे जो है ना वो अप्रैल 3 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अप्रैल की 12 तारीख को हुकूमत नहीं आई, तो ये तो नहीं हो सकता कि जो चीज़ यहाँ नहीं बन रही वो 15 अप्रैल से बनना शुरू हो जाए। वो बनना शुरू होती है
وہ انویسٹمنٹ کے تھرو. میں ایک چیز بتا دوں کہ ہماری جو فلاسفی ہے, جو اکنامک فلاسفی ہے, اس میں بڑا سمپل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا رول جو ہے کم سے کم ہونا چاہیے گورننس میں, ان ٹرمز آف 3 اسینشیل چیزیں جو حکومت کے کام ہیں. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا اور زبردست طریقے سے مینٹین کرنا. دوسرا ہے زبردست انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا. زبردست کا مطلب یہ ہے چاہے وہ صاف پینے کا پانی ہے, روڈ نیٹ ورک ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے, یہ ساری چیزیں. اور تیسرا ہے کہ اتنی بہترین انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز بنائیں جو پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرے ٹو کم اینڈ انویسٹ. یہ 3, باقی ساری چیزیں پرائیویٹ سیکٹر ول ٹیک کیئر. آپ یہ 3 چیزیں کر دیں, باقی آپ کو اچھا چوائس یہ نہیں ہوتی کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت فار ایگزامپل اگر چاہتا ہے کہ آٹو سیکٹر ترقی کرے تو ہماری پالیسی میں آٹو سیکٹر کے لیے انسینٹیوز ہوں گے تو آٹومیٹکلی پرائیویٹ سیکٹر ادھر آنا شروع ہو. اگر ہم فارماسیوٹیکل سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسی اس کے حوالے سے بنائیں گے. سو ہوپ فلی تو کچھ ایسا منشور کریٹ کر رہے ہیں, کچھ آگے کی نئی پالیسیز بنا رہے ہیں, یا اسحاق ڈار صاحب تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں, تو پھر کیا مطلب کیا ہوگا, کیسے چلے اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو چلے؟ میرا خیال ہے سنتے ہیں. ایک تو وہ پرائم منسٹر کی تو ڈیفینیٹلی سنتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے. اچھا, اگر پرائم منسٹر شہباز شریف ہو تو بھی سنتے ہیں؟ ہاں شہباز شریف کی بھی سنتے ہیں. اچھا. اور بزنس مین, ایک تو بزنس مین کا جو ایک ہوتا ہے نا, جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, آپ نے مجھے دیکھا ہے حکومت میں جب میں تھا, تو میرا تو جس طرح یہ فلاسفی میں نے کہا ہے نا کہ 3 آئٹمس کے علاوہ سب کچھ پرائیویٹائزیشن کے بھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں, لیکن قومی ادارے وہی خسارے میں, وہی صورتحال ہے ان کو. میں اس چلے وہ لمبی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے, اور بریک کے بعد بہت سے سوالات نوجوانوں کے ہیں, ان سے جانیں گے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب. سر دوبارہ نوجوانوں کی جانب بڑھتے ہیں آگے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جیسے کہ ابھی اسٹوڈنٹ نے بھی بات کی, جو ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بلیمنگ پہ ہی تقریباً چل رہی ہے. تو جو ہے آگے جیسے یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے 6 سے 8 لاکھ جو بچے ہیں وہ موو کیے ہیں باہر کے کنٹریز میں ماسٹرز کے لیے یا جابس کے لیے. تو سر جب یہاں پہ ایک اپرچونیٹیز ہی نہیں ہوں گی جابس کی, تو وہ کس طرح آگے موو کریں گے, اپنی زندگی میں کس طرح گرو کریں گے؟ اب یہاں پہ لاکھوں روپے آپ فیس دیں اگر یونیورسٹی میں, تو پھر آپ آگے کس طرح آگے بڑھیں گے؟ ہزاروں یا 20,000 40,000 پہ انیشیل سٹارٹنگ سیلری ہے, تو کس طرح گرو کریں گے آگے؟ اور کتنے لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ذرا ہینڈ ریز کر کے بتائیں کہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی باہر چلے جائیں؟ سر اس میں ہم خود جو ہے اس اپرچونٹی کو جو ہے چاہ رہے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں, اپرچونٹی لینا چاہیں گے, کیونکہ یہاں پہ اگر موقع ہی نہیں ہے, آپ نے اتنا 20 سال کے بعد اسٹرگل کر کے آپ نے جو ہے 1-2 لاکھ روپے کمانے ہیں, تو پھر فائدہ کیا؟ 1-2 لاکھ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں بھائی. وہ بھی سر اللہ کرے اگر. اچھا یہ بات تو ان کی بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فگر بھی دی جاتی ہے 6 لاکھ یا 7 لاکھ باہر چلے گئے, ہر سال جاتے ہیں پاکستانی. سر پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری جہاں سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں. انڈیا از اے اکانومی جو ہمارے سے بہت زیادہ آگے, بہت زیادہ آگے. اگر آپ امریکہ میں بیٹھ کے یہ پوچھیں گے نا کہ ٹوٹل جو انجینئرز امریکہ میں ہیں, یا ٹوٹل سائنٹسٹ امریکہ میں ہیں, یا ٹوٹل بزنس ایگزیکٹوز امریکہ میں, تو 40 سے 50% آف آل ایگزیکٹوز فار ایگزامپل آر فرام انڈیا. سو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا کی حالانکہ گروئنگ اکانومی ہے, بہت زبردست وہ چل رہا ہے. چائنیز فار دیٹ میٹر. سو یہ جو موومنٹ ہوتے ہیں نا, یہ جو پاکستان انڈیا کا جو کلچر ہے شروع دن سے, یہ اس میں ایک اور خاص طور پر ہمارے پنجاب سے تو ہمیشہ سے تھا کہ جی آپ مائگریٹ کر کے باہر جائیں, اور بالکل جانا چاہیے. ہر لیکن سر لیبر طبقہ کا تھا نا, ابھی جو برین ڈرین والی بات ہوتی ہے, بہترین دماغ جو جا رہے ہیں ہمارے. میں نے تو جو انڈینس کی ایگزامپل دی تھی وہ سارے ایجوکیٹڈ سب تھے. انجینئرز لے لیں آپ, بزنس گریجویٹس لے لیں, جو بیسٹ ان کی یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس لے لیں. سو دیٹ از وائی انڈینز آر ڈومینیٹنگ ایوری ویئر نا. اگر 20 ٹاپ US ملٹی نیشنلس ہیں, 20 سب سے بڑی, اس میں سے 8 انڈینز ہیں CEO, تو بہت بڑی تعداد میں سے 8 نکل کے آئے نا. اور آپ لوور لیول پر بھی دیکھیں گے تو وہ, تو اس میں کوئی اس میں یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی چیز ہوتی ہے, کیونکہ آج اگر آپ بینکس دیکھیں گے پاکستانی بینکس سے, HPL, UPL, MCP جتنے بھی ہیں, 95% آف دا ٹاپ مینجمنٹ ہیز بین ٹرینڈ ان ٹاپ US یا یورپین بینکس. 95%.
چاہے وہ میریل لنچ میں تھے یا سٹی میں تھے یا کریڈٹ سوئس میں تھے یا ڈوائچے بینک میں تھے, وہ مینجمنٹ سکلز بھی لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایبلٹی بھی لے کے آتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی ہمارے بینکس پوسٹ پرائیویٹائزیشن اگر آپ دیکھیں گے وہ زبردست پرفارم کر رہے ہیں, مطلب دے آر کمپیٹنگ ود دا بیسٹ ان دا ورلڈ. سو یہ ایک تو برین ڈرین سے وہ گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ساری کریم اگر چلی جائے گی نا تو یہاں تو سارے کچرا ہی رہ جائے گا سر. دیکھیں وہ تو دیکھیں بات یہ ہے پھر یہ کچرا ملک چلائے گا, پھر کیسا چلائے گا آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا آسان ہوتا بھی نہیں ہے کہ سب کے لیے, کہ خواہش تو ان کی سب کی ہے, لیکن اگر آپ دوسرا فالو اپ سوال پوچھتے کہ کتنے سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی, تو میرا خیال ہے اس میں شاید صرف 25% کہتے ہیں کہ ہماری خواہش, بیکاز دیر سو مینی ڈیفیکلٹیز انوالوڈ ان دیٹ. تو سب تو جا بھی نہیں سکتے. ایک چیز جو پاکستان کی جس نے کمر توڑی ہے نا, وہ ایکسٹریم پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. دیر از نتھنگ رانگ ان ڈوئنگ اپوزیشن پالیٹکس, بٹ اگر آپ ایجیٹیشنل پالیٹکس آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس پر رکھیں, ایجیٹیشنل پالیٹکس, ابھی ہمارا لانگ مارچ ہونے والا ہے, ابھی ہمارا یہاں ہوگا, ہم نے یہ آزادی چھین کے لینی ہے. اب اس کا آپ خود سوچ لیں ڈیفینیشن کیا ہے. اب جو انویسٹر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو ابھی ہولڈ بیک, دس از ناٹ دا کنٹری, میرے پاس پیسہ ہے, میں نے ایک کوئی پلانٹ لگانا تھا تو میں بنگلہ دیش میں کیوں نہ لگاؤں, میں انڈیا میں کیوں نہ لگاؤں, کیونکہ وہ تو پیسہ تو رکتا نہیں ہے. وہ پاکستان بھی اس کے پاس چوائس ڈیسٹینیشن ہے, بٹ ہم وی آر کمپیٹنگ ود سری لنکا, وی آر کمپیٹنگ ود انڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش اینڈ ادر کنٹریز ان دا ریجن. تو وہ تو پیسہ وہاں جائے گا جہاں اس کو کوئی اسٹیبلٹی نظر آئے گی. لیکن یہ جو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ دبا کے اپوزیشن کریں, لیکن ایجیٹیشنل پالیٹکس جس کو آپ کہتے ہیں آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس, یہ اب ہماری ریڈ لائن ہوگی, اب یہ ریڈ لائن, ہر ایک نے اپنی اپنی ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے, تو وہ پاکستان ریڈ لائن ہونا چاہیے نا. مطلب مثال کے طور پر کہ پاکستان کو اس لائن کو جب آپ کراس کریں گے تو کیا پاکستان کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. سو دیٹ از واٹ. جی فرمائیے. ایک محب الوطن میں اندر اگر ایک لیڈر ہوتا ہے تو سر وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جاتا, تو ملک میں رہتا ہے. تو آپ اس پہ جواب دیجیے. اچھا یہ اس میں جنرلی تو I would tend to agree, but what if you hear in the next few days or weeks کہ ایک بہت ہی بڑے محب وطن لیڈر بھی باہر چلے گئے, تو وہ محب وطنی ان کی کم نہیں ہو جائے گی. وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جی از دس دا ٹائم ٹو فائٹ بیک, اور ڈو آئی ویٹ فار اے وائل اینڈ ہیو in a better environment to fight back. This is a choice that people around the globe, wherever کوئی لیڈر ایسا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ جی حالات ابھی صحیح نہیں ہے, میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا یا موازنہ نہیں کر رہا, وہ بہت بڑے گریٹ لیڈر. نیلسن مینڈیلا نے چوز کیا کہ وہ جیل میں رہیں گے 27 سال تک, اور وہ سکسیسفل ہوئے. خمینی صاحب نے کہا کہ نہیں, ایران میں میں بیٹھا رہوں گا تو میں تو بول نہیں سکتا یہاں, تو اس سے اچھا میں پیرس چلا جاؤں. اینڈ ہی لیوڈ اے لانگ پیریڈ ان پیرس, اور وہاں سے ساری اپنی شاہ آف ایران کے خلاف سیاست کی, اور بھی بہت سی ایگزامپلس ہیں. یہ جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں نا ان اے کنٹری لائک پاکستان, وہاں آپ کے پاس یہ چوائسیز ہوتی ہیں. اور اگر آپ اسپیسیفک بات کریں میاں نواز شریف کی, تو وہ دونوں دفعہ سکسیزفل ہوئے ہیں ان کی سیاست. 2000 میں ہی واز فورسڈ آؤٹ ایز اے پرزنر, اٹس ناٹ یور ڈیسیژن, ہی واز فورسڈ آؤٹ آن ایگزائل. 2008 میں جب وہ واپس آئے تو جس نے کہا تھا کہ یہ ان کی سیاست ختم ہو گئی, ان کے لیے بھی اور بینظیر بھٹو کے لیے بھی, وہ سارے ووٹس ان کے نکل رہے تھے 2008 کے الیکشن, سارے ووٹس بٹوین پی پی اینڈ پی ایم ایل این. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست جو تھی وہ کامیاب. ہیڈ دے ریمینڈ ان پاکستان تو مجھے نہیں پتا. کچھ ہوپ دے کے جانا چاہیں گے, کیونکہ جو سیاسی عدم استحکام کی جو صورتحال ہے, جو مایوسی ایک موجود ہے, جو مہنگائی جس جگہ پر ہے, جو خاص طور پہ جو ہم ڈالر ریٹس جس طرح سے بڑھ رہا ہے, اور حکومت آپ کی ہے, دیکھیں آپ اپوزیشن میں نہیں, آپ حکومت کے اندر ہیں, اور اس وقت سیاسی طور پر بھی, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ آپ اس وقت بہتر پوزیشن کے اندر ہیں. تو مثلا عوام آپ کو دیکھ رہی ہے, نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا امید دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک یہ میں صرف اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو میری بات چیت ہوتی ہے مل جل کے, تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, دیر از اے سیریس ریئلائزیشن کہ پاکستان نو اور نیور, یہ میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں.
کیونکہ اگر جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, اکنامکس کو سمجھتے ہیں, وہ نمبرز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ملک آگے جا کے چلے گا کیا. مثال کے طور پر اس سال آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ آپ کی فیڈرل انکم سے زیادہ ہے, فیڈرل نیٹ انکم سے زیادہ. فیڈرل انکم کیا ہوتی ہے؟ جو ٹیکس کلیکشن آپ کی ہوتی ہے مائنس جو آپ نے پروونسز کو دینا ہے, اس کے بعد جو آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسہ بچتا ہے نا, اس سے زیادہ ڈیٹ سروسنگ ہے. تو پوری ڈیٹ سروسنگ پے کرنے کے لیے بھی آپ کو قرضہ لینا ہے. اور یہ سلسلہ زیادہ, اگر آپ اس کا گراف دیکھیں گے پچھلے 20 سال کا, تو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یا تو آپ ٹیکس ریونیوز دبا کے اتنے بڑھا دیں, یا آپ اپنا ایکسپینڈیچر کم کریں. دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا سائز بڑا کریں, سائز بڑا کریں, کیک کا سائز بڑا ہونا چاہیے. اب تو میں جو کہتا نا, پاکستان نیڈس ارجنٹلی, ایز سون ایز دا نیو پارٹی کمز انٹو پاور اور کولیشن کمز انٹو پاور, پاکستان نیڈس امیڈیٹ انیشیشن آف ریفارمس, چاہے وہ ٹیکس سیکٹر میں ہوں, چاہے وہ انرجی سیکٹر میں ہوں, چاہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوں, چاہے وہ بینکنگ ریفارمس ہوں, جو بھی ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, جو بھی آپ کے ریفارمس ہیں. آئی تھنک آپ کو گریبان پکڑنا چاہیے اور سوال ان سے پوچھنا چاہیے, جو بھی آپ کی لیڈرشپ ہے, کہ یہ آپ کمٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے, اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے. محمد زبیر صاحب ایک دفعہ زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے, جب تھینکس کہتے ہیں آپ کا. اور زبیر صاحب یہ ڈبیٹ بھی اسی لیے ہے کہ کم سے کم ہم طے تو کر لیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. پاکستان جب 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے, پاکستان جب 100 سال کا ہوگا تو ہم کس جگہ پر ہوں گے, ہماری کیا پالیسیز ہونی چاہیے. ہم ڈیلی کے ایشوز پہ تو بات کرتے ہیں, آج کیا ہے, اور پولیٹیکل آپس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں جس طرح سے بات کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم پالیسیز پہ بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنا کوئی ویژن نہیں دے رہے ہوتے. تو ہمیں اپنا ایک ویژن کریٹ کرنا ہوگا, لانگ ٹرم پہ سوچنا ہوگا, تاکہ ان نوجوانوں میں امید جاگے, اور یہ امید جاگے گی تو یہی پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو ہے کام کر سکیں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. ہمارا پاکستان.